ہر بندہ منہ اٹھ کے جناب پیر بنا ہوا ہے. ایسے پیروں کو میں کہتا ہوں سڑک پہ نکال کے جوتیاں مارنی چاہیے. اسد شاہ صاحب کے گھر میں ملازمہ تھی, گھریلو کام کرتی تھی, تو اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی. تو جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, اتنا تشدد کیا اس کے ساتھ, اب تو رپورٹ میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ زیادتی بھی اس کے ساتھ ہوئی ہے, وہ ثابت ہو گئی ہے. اور وہ جو ویڈیو پڑی ہوئی ہے, ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس میں اس بچی کے تن پہ قمیض بھی نہیں ہے. یہ پاکستان میں ہوا کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب بھی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو فاطمہ کے گھر والے اگر میری بات سن رہے ہیں تو میں فاطمہ بیٹی کا کیس فری لڑنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑی تکلیف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کالا کوٹ پہنا ہے یہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. تو خواتین کی, عورتوں کی عزت تو بہت زیادہ ہے. ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں, ہمارے گھر میں مائیں بہنیں ہیں, تو ہم ان کی عزت زیادہ کرتے ہیں, ان کو پروٹوکول زیادہ دیتے ہیں. تو لڑکیوں کا تو زیادہ پروٹوکول ہے. تو یہ کیسے پیر ہیں؟ ایسے پیروں کو چوک پہ کھڑا کر کے میں کہتا ہوں الٹا لٹکا دینا چاہیے. تو چائلڈ بیورو پروٹیکشن کا فائدہ کہاں ہے؟ اتنا بڑا ادارہ ہے, وہاں پہ باقاعدہ ایک عدالت ہے, وہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج, سینئر جج بیٹھتا ہے وہاں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان میاں عاطف, آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی. ناظرین, آئے روز پاکستان میں چھوٹے بچوں پر تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. رانی پور کی 10 سالہ فاطمہ, جس کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا, اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ فیصل جٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر, یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے رانی پور میں, 10 سالہ معصوم بچی جنسی زیادتی کے بعد اس کو مار دیا گیا, اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں, اس پاکستان ملک میں بہت زیادہ پہلے ہی میں رضوانہ کا ایک میٹر جو ہے, رضوانہ تشدد کیس جو ہے اسلام آباد سے, سول جج کے گھر میں کام کرتی تھی, اس کے ساتھ تشدد ہوا اور وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے. وہ میٹر چل ہی رہا تھا کہ ابھی یہ خیر پور میں آ گیا, رانی پور میں جو یہ واقعہ ہوا کہ وہ اسد شاہ صاحب کے گھر میں ملازمہ تھی, گھریلو کام کرتی تھی, تو اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی. تو جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, اتنا تشدد کیا اس کے ساتھ, اب تو رپورٹ میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ زیادتی بھی اس کے ساتھ ہوئی ہے, وہ ثابت ہو گئی ہے. اور وہ جو ویڈیو پڑی ہوئی ہے, ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس میں اس بچی کے تن پہ قمیض بھی نہیں ہے کہ جب اس کی جان نکلی ہے, نعوذ باللہ. تو یہ پاکستان میں ہوا کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ قیامت سے کم گھڑیاں نہیں ہیں, کہ یہ قیامت ہی ہے کہ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں. اور یہ جو ظلم ہوا, انہوں نے فون کر کے ان کی جو ہے اس کی والدہ کو, ان کے والدین کو فون کر کے کہا فاطمہ کی کہ آپ آ کے لے جائیں جی, وہ ان کی لاش لے جائیں, بیمار تھی اور فوت ہو گئی. اچھا, وہ ان کے پیر ہیں, وہ ان کے مرید ہیں, وہ مریدین جا کے ڈیڈ باڈی لے آئے. جب اس کے بعد ان کو غسل دینے لگے تو ڈیڈ باڈی پہ نشانات نے بتایا کہ اتنا برا تشدد اس کے ساتھ ہوا. وہ پھر جو ہے نا, انہوں نے پھر اپلیکیشن دی, رابطہ کیا پولیس سے, پھر ڈی پی او سکھر نے بڑی اچھی کارروائی کی کہ جس ڈاکٹر نے رپورٹ ان کے کہنے پہ جھوٹی بنائی اس کو بھی گرفتار کیا, پھر جو پولیس والے تھے ان کو بھی گرفتار کیا, اور باقاعدہ ایک حکومت حرکت میں آئی, کیونکہ یہ پہلے ہی رضوانہ کا میٹر چل رہا ہے. تو پھر آج وہ رپورٹ خبروں میں سننے میں آ رہا ہے کہ رپورٹ بھی آ گئی ہے, تو وہ رپورٹ میں ثابت ہو گیا کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور جو اس بچی کے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی تھی ثانیہ, اس کا بھی بیان آیا, اس نے بھی یہ بتایا کہ اس کو اتنا بے دردی سے مارا جاتا تھا, ظلم کیا جاتا تھا, اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو پانی نہیں پلانا, اس کے قریب نہیں جانا, وہ پانی مانگ رہی ہے. اور لاسٹ ویڈیو میں وہ پانی مانگ رہی ہے اور تڑپ رہی ہے. جب اس کی جان نکل گئی ہے تو پھر بیڈ سے جناب اسد شاہ اترا ہے, دیکھا اس کو ہلا کے جیسے جانور کو دیکھتے ہیں کہ جان ہے کہ نہیں ہے. تو نعوذ باللہ وہ بیچاری دنیا سے جا چکی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انصاف ہو اور سزا ہونی چاہیے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ پیر فقیر سمجھتے ہیں, ابھی بھی لوگ جاہلیت کی اعلیٰ مثال ہے لوگوں کی کہ ابھی بھی پیروں کو مانتے ہیں اور اپنی بیٹیاں ان کے پاس چھوڑتے ہیں. میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اگر شریعت کو دیکھیں, قانون کو دیکھیں, ہر بیٹی کی عزت ہوتی ہے, چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے. تو بیٹی کی عزت ہے, آپ بیٹیوں کو کام پہ ڈال دیتے ہیں تو شرم آنی چاہیے, والدین کو محنت کرنی چاہیے. ہم لوگ یہ تو باقی بات کی باتیں ہیں, لیکن اس بچی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, انصاف ہونا چاہیے. یہی میرا بھی موقف یہی ہے, اور میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا, اب بھی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو فاطمہ کے گھر والے اگر میری بات سن رہے ہیں تو میں فاطمہ بیٹی کا کیس فری لڑنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑی تکلیف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کالا کوٹ پہنا ہے یہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ظالمانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو اس کے اوپر فیصلہ لینا چاہیے. ابھی بھی سیاسی صورتحال ہمارے ملک کی اتنی بری چل رہی ہے, تو ایسے میں ایسے ججز ہمیں چاہیے جو انصاف کریں, جو بچیوں, میں کہتا ہوں باقاعدہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ان کی چیئرمین ہے میڈم سارا, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے بھی کوشش کی, لیکن چائلڈ پروٹیکشن کا جو قوانین ہیں ان کو عملی طور پر ظاہر ہونا چاہیے کہ بچوں کی جو ہم مزدوری کرواتے ہیں بچوں سے, یا جن کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں, غریب ہیں, ان کے بچوں کو کام پہ بھیج,
تو یہ کوئی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا سسٹم بنائیں کہ ان کو کام پہ نہ بھیجا جا سکے. اچھا ابھی یہ بتائیں کہ ابھی تک جو اس کیس میں گرفتاری کس کس کی ہوئی ہے؟ اس کیس میں اسد شاہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ گرفتار ہے, اور جو مالکن ہے ہنا شاہ وہ انہوں نے ضمانت لے لی ہائی کورٹ سندھ سے جا کے. 7 دنوں کی ضمانت ہوئی تھی, میرا خیال ہے 3 دن رہ گئے ہیں, 2-3 دن, تو انہوں نے دوبارہ پیش ہونا. امید ہے کہ ان کی اب جو ہے بیل نہیں ہوگی اور ان کی گرفتاری ہوگی. اچھا اس طرح کے معاملات کو روک تھام کے لیے کون سے ایسے سٹیپ لینے چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں ان چیزوں سے بچا جائے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی بچیاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, والدین کو چاہیے پہلے تو ریٹن اسٹیٹمنٹ, ریٹن کانٹریکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام میں بھی یہ چیز کہی گئی ہے اگر آپ اپنی بچی کو بھیجتے ہیں کسی کے گھر میں تو آپ ریٹن کانٹریکٹ کروائیں. جیسے کرایہ داری کے اوپر بڑا اچھا سسٹم چلا ہوا ہے, پنجاب میں بھی ہے کہ آپ اگر کوئی کرایہ دار کرایہ لیتا ہے تو وہ گھر لیتا ہے تو وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرتا ہے. اس طرح اگر آپ بچی کسی کے گھر میں دے رہے ہیں تو آپ اس کا ایک کانٹریکٹ کریں مالکوں کے ساتھ کہ جناب ہم بچی کام کرنے کے لیے 10 مہینہ طے ہوئی ہے یا 10,000 طے ہوئی ہے سیلری, تو متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ ہونی چاہیے تاکہ خبر لی جا سکے, پوچھا جا سکے اور مالکوں کو بھی پتہ ہو کہ بچی ادھر ہے اور تھانے میں رپورٹ ہے, ہم اگر کچھ کریں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے. اچھا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لی ہے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے, تو ڈی پی او سکھر نے کارروائی کی ہے اور ابھی تک وہ سارے گرفتار, اسد شاہ گرفتار ہو گئے ہیں. دیکھیں ادھر وڈیرا سسٹم ہے, وڈیرا شاہی ہے, تو پیروں فقیروں کو لوگ ماننے والے, تو ہر بندہ منہ اٹھ کے جناب پیر بنا ہوا ہے. ایسے پیروں کو میں کہتا ہوں سڑک پہ نکال کے جوتیاں مارنی چاہیے کہ تم لوگ بچیوں کے ساتھ کیا کیا, تم نے فاطمہ بیٹی کے ساتھ کیا کیا. مجھے ایسا وہ تصویر یاد آ گئی جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہ ان کے آنے سے پہلے دور جہالت کا وقت ایک دم وہ جھلکی آئی ہے کہ بچیوں کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے, زندہ درگور کر دیتے تھے, مار دیتے تھے, تشدد کرتے تھے, مطلب بچیوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں اسلام نے یہ تعلیم دی ہمارے معاشرے میں, ویسے بھی مغربی معاشرہ بھی ہو تو جو بھی ہو, تو خواتین کی, عورتوں کی عزت تو بہت زیادہ ہے. ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں, ہمارے گھر میں مائیں بہنیں ہیں, تو ہم ان کی عزت زیادہ کرتے ہیں, ان کو پروٹوکول زیادہ دیتے ہیں. تو لڑکیوں کا تو زیادہ پروٹوکول ہے. تو یہ کیسے پیر ہیں, ایسے پیروں کو چوک پہ کھڑا کر کے میں کہتا ہوں الٹا لٹکا دینا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو فیملی ممبر ہیں, جو والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, بچیوں کو بھیجتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, اگر تو اپنے بچیوں کو کام پہ بھیجنا ہے تو سب سے پہلے کہ اپنے ہی علاقے میں بچی کو کام پہ لگوائیں تاکہ آپ جا کے مل سکیں, اس سے بات کر سکیں کبھی بھی. یا اس کے علاوہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ صبح کے ٹائم بچی کو بھیجیں اور شام کو واپس, اس طرح سے کام ہو. اب یہ جو صورتحال ہے بڑی گمبھیر صورتحال ہے. میں کہتا ہوں سب جو بھی لوگ میری باتیں سن رہے ہیں, جو بھی بچیاں بہنیں بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, وہ اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں اور ہر بات ان کو بتائیں. بالکل جو ظالمانہ کارروائیاں کرتے ہیں, اگر کوئی مارتے ہیں, کوئی بھی کسی کو تشدد کرتا ہے, تو آپ ضرور رابطہ کریں, ہمارے ساتھ رابطہ کریں, اپنے پیرنٹس کو بتائیں, کسی کو تیسرے تھرڈ پرسن کو بتائیں تاکہ آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے. اچھا ایک اور بھی چیز میں بتائیں فیصل بھائی کہ یہ جو چائلڈ پروٹیکشن ادارہ ہے یہ کیا سو رہا ہے, اس کو تب پتہ چلتا ہے جب یہ واقعہ ہو جاتے ہیں, ان کو اس کے بعد کیوں پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ چائلڈ بیورو پروٹیکشن جو ہے یہ ادارہ بنایا گیا ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, ان کی چیئر پرسن جو ہیں وہ میڈم سارا ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو قانون سازی باقاعدہ کرنی چاہیے. قانون سازی کرنے کے بعد امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اب یہ ہوتا کیا ہے چائلڈ بیورو پروٹیکشن میں, یہ باہر بچے مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کو گاڑیاں آتی ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر ہوتا کیا ہے ان کے والدین کو پتہ چلتا ہے, ان کے والدین جاتے ہیں, اسی طرح جیسے ضمانت ہوتی ہے اپلیکیشن دیتے ہیں, روبکار جمع ہوتی ہے, جی ٹھیک ہے جی ہم نہیں کرائیں گے, وہ پھر لے آتے ہیں, پھر آگے مانگنا شروع. تو چائلڈ بیورو پروٹیکشن کا فائدہ کہاں ہے؟ اتنا بڑا ادارہ ہے, وہاں پہ باقاعدہ ایک عدالت ہے, وہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج سینئر جج بیٹھتا ہے وہاں پہ, پھر وہاں پہ پورا ایک ادارہ ہے, بچوں کو رکھا جاتا ہے, کھانا پینا تعلیم سارا سسٹم دیا گیا ہے. اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا قوم کو؟ وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک کمپین کیوں لانچ نہیں کرتے, ملک میں اویئرنیس کیوں لانچ نہیں کرتے, سوشل میڈیا پہ کیوں وہ ایسی کمپین کیوں نہیں لانچ کرتے کہ جس سے بچوں کو پتہ چلے کہ بچوں کے رائٹس کیا ہیں, اور جو جن لوگوں نے بچوں کو چائلڈ لیبر پہ لگایا ہوا ہے ان کو پتہ چلے کہ کیا رائٹس ہیں, تو پھر ان کو گرفتار کریں جو بچوں سے کام کرواتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں کام کر رہی ہیں تو جیسے اسد شاہ کو گرفتار کیا, جیسے سول جج کی بیوی اس کو گرفتار کیا, اسی طرح ان لوگوں کو گرفتار کریں. اور بچوں کو آپ نے دیکھا نا مغربی عدالتوں میں ایک جج ہے, ان کا نام مجھے یاد نہیں آتا, ان کی اکثر ویڈیو بھی آتی سوشل میڈیا پہ, تو وہ انہوں نے کیا کیا, ایک بچے کو پوچھا, عدالت میں آیا بچہ, وہ پوچھا بھی تو نے چوری کیوں کی, کیا چوری کی, کہتا جی میں نے بریڈ چوری کی. کہتا کیوں چوری کی, تو پولیس لے کے, کہتا جی مجھے بھوک لگی تھی. تو کہتا تم پیسے دے کے لے, کہتے میرے پیسے نہیں تھے. کہتا مانگ لیتے, کہتے میں نے مانگا تھا دکاندار سے, اس نے کہا تھا بھاگ جاؤ. تو پھر کہتا تم کام کیوں نہیں کرتے, ماں باپ کے پاس پیسے, کہتے جی ماں بیمار ہے اس کے لیے دوائی لینی تھی, وہ پیسے نہیں. جج نے کھڑے ہوئے اسی عدالت میں سزا سنائی,
کیا سزا سنائی؟ جتنے بھی اس عدالت میں بندے کھڑے ہیں، لوگ ہیں، وہ سب مجرم ہیں، اپنے سمیت جج نے کہا، سب کو فائن کیا کہ آپ سب اتنے اتنے پیسے دیں اس کو، کیونکہ ہم اس کے قصوروار ہیں، معاشرہ قصوروار ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے۔ تو اس طرح کی انصاف، اگر اس طرح کے انصاف پاکستان میں ہوں گے تو ہم بحیثیت قوم اوپر اٹھیں گے۔